الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم وغاصب حقوقهم ومنکر فرائضهم اما بعد فقد قال الحسین علیہ الصلوۃ والسلام انی لعالم اصحابا اوفى ولا خیر من اصحابی صلوات محمد وعلی محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ عزاداران رسول کربلا، اہل بیت کے جاننے والوں، اہل بیت سے محبت کرنے والوں، امام حسین کے اس پکڑے کے ذیل میں پہلی محرم سے سلسلے گفتگو اصحاب حسین کے متعلق شروع ہوا ہے۔ آج جس صحابی کا تذکرہ کرنا ہے وہ صحابی حجاج ابن مسروق جوفی، یہ کوفے کے رہنے والے اہل بیت کے محب علی کے سچے شیعہ، کوفے میں مشہور تھے علی کے شیعہ کے نام سے، اور ان کی دیکھیے کہ جس وقت انہوں نے یہ سنا کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور مدینے کو چھوڑ کر مکہ کی طرف روانہ ہو گئے ہیں، یہ بھی فوراً کوفے کو چھوڑ کر مکے کی جانب روانہ ہو گئے۔ مکے میں آ کر یہ امام حسین علیہ السلام سے ملے ہیں، اور ایک کہیے کہ ایک عبداللہ ابن مرے شابی تھا جوفی۔ جب امام حسین علیہ السلام کربلا کے قریب ایک منزل یعنی جہاں پر قافلے رکا کرتے تھے، کربلا کے بالکل قریب تھے، وہاں پر ایک مقام تھا، ایک جگہ تھی قصر بن مقاتل، وہاں پر یہ عبداللہ ابن مرے جعفی موجود تھا۔ جس وقت امام حسین وہاں پر کوفے آئے تو امام حسین نے وہاں پر اس کو دیکھا، اس کو قافلے کو دیکھا کہ امام حسین نے پوچھا کہ کس کا ہے، تو امام حسین کو بتایا گیا ہے کہ یہ فلاں کا قافلہ ہے اور وہاں پر رکا ہوا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اس کے پاس جس ذات کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا تھا، اپنی طرف سے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا تھا، اپنا پیغام دے کر بھیجا تھا، وہ یہی ذات گرامی تھے، حجاج ابن مسروق تھے، اور ان کے ساتھ ایک ذات کو اور بھیجا تھا، یزید ابن معاون۔ ان دو لوگوں کو اس کے پاس بھیجا، کہا کہ جاؤ اس کے پاس اور جا کر اس کو دعوت دو کہ تم کو حسین ابن علی نے بلایا، تم کو بلا رہے ہیں۔ تو جس وقت جناب حجاج وہاں پر گئے، اس کے پاس گئے تو اس کو جا کر سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد اس نے پوچھا، اے ابن مسروق، تم کیوں آئے ہو؟ کیا لے کر آئے ہو؟ تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو جناب حجاج ابن مسروق فرماتے ہیں کہ میں تمہارے لیے خوشخبری لے کر آیا ہوں، تمہارے لیے خدا کی بہت بڑی نعمت لے کر آیا ہوں۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا وہ نعمت یہ ہے کہ تم کو خود امام حسین علیہ السلام نے اپنے پاس بلایا، وہ چاہتے ہیں کہ تم حسین ابن علی سے آ کر مل جاؤ، فاطمہ کے نور نظر، علی کے لخت جگر، فرزند رسول سے آ کر مل جاؤ، حسین ابن علی تم کو بلا رہے ہیں۔ تو جیسے ہی اس نے یہ جملہ سنا کہ حسین ابن علی بلا رہے ہیں، اس نے فوراً کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب حجاج ابن مسروق پوچھتے ہیں، آپ نے سنی یہ کیا کیوں پڑھائی؟ کہ جس چیز سے بچنے کے لیے میں نے کوفے کو چھوڑا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ کوفے میں رہوں اور حسین آئیں اور پھر حکومت کے درمیان اور حسین کے درمیان کوئی جنگ ہو اور میں وہاں پر ہوں، اس لیے کہ نہ میں حکومت کے خلاف رہنا چاہتا ہوں اور نہ ہی میں حسین کے خلاف لڑنا، کچھ نہیں،
نہ میں حکومت کے خلاف لڑنا چاہتا ہوں، نہ ہی حسین کے خلاف لڑنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اگر حکومت کے خلاف لڑوں گا تو مر جاؤں گا، اور حسین کے خلاف لڑوں گا تو میری آخرت برباد ہو جائے گی۔ لہٰذا میں اسی نیت سے وہاں سے نکلا تھا کہ نہ میں حسین کو دیکھوں نہ حسین مجھ کو دیکھوں، میں وہاں سے اسی لیے چھوڑ کر آیا ہوں، اور پھر وہی آفت میرے گلے آ کر پڑ گئی۔ لہٰذا حسین سے جا کر کہہ دو کہ میں ان سے ملنا نہیں چاہتا، نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ان کو دیکھوں اور نہ یہ کہ وہ مجھ کو دیکھیں، لہٰذا جا کر میری طرف سے معذرت کر دینا، میں نہیں آنا چاہتا۔ جیسے ہی جناب حجاج بن مسروق نے یہ سنا، چونکہ کوفے کے رہنے والے تھے، جانتے تھے اس کو، تو سوچنے لگے۔ اس نے فوراً کہا کہ حجاج سوچو نہیں، جا کر حسین سے جو میں نے کہا ہے وہ پیغام دے دو، کہ میں کہہ رہا ہوں، تمہاری تم نہیں کہو گے، یہ میرا پیغام ہے، جا کر کہہ دو کہ میں نہیں ملنا چاہتا۔ جناب حجاج ابن مسروق آئے اور آنے کے بعد کہا کہ مولا اس نے یہ جواب دیا۔ تاریخ یہ بیان کرتی ہے کہ جیسے ہی جناب حجاج ابن مسروق نے آ کر امام حسین سے یہ کہا، تاریخ یہ بیان کرتی ہے کہ امام حسین اپنے پورے خانوادے کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی عورتوں کے ساتھ اور لباس رسول پہن کر اب اس کی جانب بڑھے کہ اگر اس نے تم کو یہ جواب دیا اب میں خود چاہوں گا۔ تاریخ میں بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جن کے پاس، انشاءاللہ میں بیان کروں کچھ اعتبار سے، کچھ افراد وہ ہیں کربلا کے میدان میں جن کے لیے امام حسین نے دعا کی، کچھ افراد وہ ہیں جن کے پاس امام حسین خود گئے ہیں لیکن نہیں آئے، کچھ افراد وہ ہیں کہ جن کو صرف بھیجا فوراً وہ چلے آئے، اور مختلف اعتبار سے علماء نے، تاریخ لکھنے والوں نے، شہداء کربلا اور جو کربلا میں کسی بھی اعتبار سے دور رہے یا قریب رہے، کسی بھی اعتبار سے مدد کی ہے، اس کو انہوں نے تقسیم کیا ہے۔ بہرحال یہ تھا کہ جس کو امام حسین نے بلایا لیکن نہیں آیا، تاریخ نے لکھا کہ لباس رسول پہنا اور اس آن بان کے ساتھ کہ جیسے پیغمبر چلا کرتے تھے، اب یہ اس کے خیمے کی طرف چلے۔ جیسے ہی اس نے آتے ہوئے حسین ابن علی کو اس انداز سے دیکھا، فوراً کا کھڑا ہوا، پورے قبیلے والوں سے کہا حسین کا احترام کرو، حسین آ رہے، فرزند رسول آ رہے۔ جانتے تھے لوگ، پہچانتے تھے حسین ابن علی کو، جیسے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ جب عمر سعد کربلا کے میدان میں آیا اور اس نے کوفے کے سرداروں سے، جن کو وہ اپنے ساتھ لے کر آیا، ان سے کہا کہ حسین سے جا کر گفتگو کرو، کسی کے اندر ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ جا کر حسین سے گفتگو کر سکے، کیونکہ پہچانتے تھے، جانتے تھے کہ ہم نے خود بلایا اور ہم نے خود دھوکہ دیا، جانتے تھے۔ امام حسین جیسے گئے، اس نے فوراً جہاں پر جو اس کی اصل جگہ تھی اس کو خالی کیا، امام حسین کو بٹھایا، بیٹھا ساتھ، امام حسین کی گفتگو سنی، لیکن سننے کے بعد پھر وہی جواب کہ جو قاصد حسین کو دیا تھا وہی امام حسین کو دیا، لیکن بڑھ کر ایک جملہ ہوگا، حسین میں تمہارے ساتھ تو نہیں جا سکتا، میں اپنی نسل کو ختم نہیں کرنا چاہتا، میرے عزیزوں، کبھی کبھی عہدہ اور اولاد، دولت دنیا انسان کو وقت کے امام کی مدد کرنے سے روک دیتی ہے۔ ہم کو دعا کرنا چاہیے کہ پروردگار کوئی بھی دنیا کی دولت، چاہے وہ اولاد ہو، کوئی بھی ایسی چیز نہ ہو کہ جو ہم کو ہمارے وقت کے امام کی نصرت کرنے سے، مدد کرنے سے روک سکے۔ میں نے کہا حسین میں نہیں جا سکتا، ہاں ایک کام کر سکتا ہوں، یہ ایک میرے پاس گھوڑا ہے، نسلی گھوڑا ہے، ایسا گھوڑا جلدی سے کہیں ملتا نہیں، یہ اپنے سوار کو کبھی بھی دغا نہیں دیتا ہے اور کبھی بھی اپنے سوار کا ساتھ نہیں چھوڑتا ہے، میں اپنی طرف سے یہ مدد کرنا چاہتا ہوں کہ یہ گھوڑا تم لے کر چلے جاؤ۔ اور دوسرے کا میرے پاس کچھ راستہ جاننے والے ہیں جو چاند ستاروں کو دیکھ کر راستے کو بیان کرتے ہیں، بتاتے ہیں، میرے پاس کچھ وہ لوگ ہیں، میں وہ بھی تمہارے حوالے کیے دیتا ہوں، حسین ان کو لے کر چلے جاؤ۔ اور ایک مقام پر ایک روایت میں ملا کہ جس کو آیت اللہ کبریہ نے ذکر کیا ہے کہ اس نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو اپنے بچوں اور خواتین کو میرے حوالے کر دیں، میں مرتے دم تک ان کی حفاظت کروں گا اور ان کو صحیح و سالم مدینے تک پہنچا دوں گا، لیکن میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ آیت اللہ کبریہ تحریر فرماتے ہیں کہ امام حسین کے اوپر اس جملے کا
اتنا اثر ہوا کہ جتنا ان لوگوں کی وجہ سے نہیں ہوا کہ جو امام حسین کی مخالفت کر رہے تھے وہ کھل کر سامنے میں ان کی حفاظت کروں گا لیکن آپ کے ساتھ. تو یہ پیغام لے کر جانے والے تھے. جب امام حسین دوبارہ گئے ہیں پھر بھی حجاج ابن مسروق امام حسین کے ساتھ تھے. جس وقت امام حسین وہاں سے اٹھے ہیں تو یہ جملہ کہتے ہوئے اٹھے ہوئے ہیں کہ جو اپنے بدن سے اپنی ذات سے ہماری مدد نہیں کر سکتا اس کے پیسے دولت اور دوسری چیزوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. تم اپنی تمام کی تمام دولت اپنے پاس رکھو, حسین خود دین خدا کی مدد کرے گا. اور اس کے بعد وہاں سے نکل گئے. حجاج ابن مسروق اس وقت بہت ہی کلیئر ہوئے. اور ایک جو ان کی صفت تھی وہ یہ کہ یہ مکے سے لے کر, اب غور سے سنیے, مکے سے لے کر, چونکہ مکے میں آ کر امام سے ملے, کربلا کے میدان تک امام حسین کے معزز جناب حجاج ابن مسروق نے جہاں پر بھی نماز کا وقت ہوتا تھا وہاں پر امام حسین علیہ السلام ان کو آواز دیتے تھے, کہتے تھے اذان دو نماز ادا کی جائے. مکے سے لے کر کربلا کے میدان تک دو مقام ایسے ملے ہیں کہ جہاں پر امام حسین نے, ایک اختلافی ہے کہ انہی سے اذان دلوائی تھی اور ایک یقینی. ایک جب ہور کے لشکر سے سامنا ہوا ہے کربلا سے پہلے, اس وقت بعض روایت میں ملتا ہے کہ امام حسین نے جناب علی اکبر کو آواز دی تھی, بیٹا آج اذان تم دو. اور ایک صبح عاشور. یہ دو ہیں کہ جہاں پر جناب علی اکبر کے لیے صبح عاشور یقینی ہے, لیکن جب ہور کے لشکر سے ہوئے وہاں پر کچھ روایت میں آتا ہے کہ جناب علی اکبر کو کہا تھا کہ بیٹا تم اذان. بعد میں کہ نہیں, حجاج ابن یوسفی سے اذان دلوائی. اور خود ہم اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو حجاج ابن یوسف کو, حجاج ابن مسروق کو سلام کیا ہے وہ بھی مؤذن حسین کہہ کر سلام کیا ہے. وہ چوتھے امام سے بھی روایت ہے, چھٹے امام سے بھی روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ جس وقت جناب حجاج ابن مسروق کربلا کے میدان میں نکل رہے تھے تو ان کے لیے روایت کے الفاظ ہیں کہ خرج الحجاج ابن مسروق وهو مؤذن الحسین علیہ السلام. یہ مؤذن حسین تھے, حسین ابن علی کے مؤذن تھے کہ جو مکے سے لے کر کربلا تک حسین کے لیے اذان کہتے. میرے عزیزوں, مؤذن ہونا, اذان دینا ایک بہت بڑا مرتبہ ہے. ہر ایک کو یہ مقام, یہ مرتبہ حاصل نہیں ہوتا. بعض روایات میں ملتا ہے کہ اگر ہم کو یہ پتہ چل جائے کہ اذان کا خداوند عالم نے کتنا ثواب رکھا ہے اور کیا خداوند عالم اس کو عطا کرے گا اذان دینے والے کو, تو ہم آپس میں لڑنے لگے کہ نہیں اذان میں دوں گا. میں اس کی عظمت کے لیے ایک تاریخ اذان کی چھوٹی سی نقل کر کے ختم کرتا ہوں. آخری اذان کب سے شروع ہوئی ہے روایات یہ بیان کرتی ہیں, کہ ان کے بارے میں بیان کرتا ہوں. اور حق مؤذن امام سجاد علیہ السلام نے حقوق الرسالہ میں جہاں پر دوسرے افراد, کہیں ماں کے, کہیں باپ کے, کہیں اولاد کے اور کہیں استاد کے, ہر ایک کے پڑوسی کے حقوق جہاں پر ذکر کیے, انہی حقوق میں مؤذن کا بھی, مؤذن کے حقوق کو بھی ذکر کیا. اگر وقت ملا تو نہیں تو پھر انشاءاللہ کل. آخر یہ اذان کب سے شروع ہوئی؟ ایک ہے اصل اذان کہ کب, اور ایک یہ رسمی طور پر جو اذان ہے یہ جو ہم اور آپ دیتے ہیں, یہ کب سے شروع ہوئی؟ روایات یہ بیان کرتی ہیں کہ جب پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے ہیں, جس وقت معراج پر گئے, امام باقر سے روایت ہے جو زرارہ نے نقل کی ہے, لما صلوات محمد والے محمد لما اسرا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی السماء, جس وقت پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پر لے جایا گیا,
فبلغ البیت، اور پھر وہ اس مقام پر پہنچے کہ جہاں پر پیغمبر نے نماز پڑھائی. تو اس مقام پر بیت المعمور اس کو کہا جاتا ہے کہ جب وہاں پر پہنچے وحضرت الصلاۃ، اور نماز کا وقت ہوا، تو اس وقت روایت بیان کرتی ہے فَأَذَّنَ جِبْرَئِیلُ، تو سب سے پہلے اس مقام پر جس نے اذان دی ہے وہ جناب جبرائیل ہے. جناب جبرائیل نے وہاں پر اذان دی، اور پھر اس کے بعد وہ اقامہ، اور اقامت کہی. اذان اور اقامت جناب جبرائیل نے کہی. فتقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد پیغمبر آگے بڑھے. وَصَفَّ الْمَلَائِكَةُ وَالنَّبِيُّونَ خَلْفَ مُحَمَّدٍ، اور پھر تمام ملائکہ نے اور تمام انبیاء نے جو اس دنیا، چونکہ اب تمام انبیاء جا چکے تھے، آخری نبی ہمارے نبی، تو تمام کے تمام انبیاء صفوں میں آ کر کھڑے ہوئے، تمام ملائکہ صفوں میں آ کر کھڑے ہوئے تاکہ پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھے. تو سب سے پہلی اذان جو دی گئی ہے وہ جناب جبرائیل نے دی ہے، اور وہاں پر دی ہے معراج، بیت معمور پر، جہاں پر پیغمبر نے پہلی وہ نماز پڑھائی ہے ملائکہ کو اور تمام انبیاء کو. صلوات پر محمد والے محمد. دوسری روایت کہ جو ہمارا آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب جناب جبرائیل اذان کے کلمات کو پیغمبر پر لے کر نازل ہوئے، لما حبتا جبرائیل بالاذان علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان رأسہ فی حجر علی، تو جس وقت اذان لے کر نازل ہوئے تھے اس وقت پیغمبر کا سر مولائے کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی آغوش میں تھا. یعنی پیغمبر مولائے کائنات کی آغوش میں رکھے ہوئے سر لیٹے ہوئے تھے، آرام کر رہے تھے. فَأَذَّنَ جِبْرَئِیلُ، پر جناب جبرائیل نے آ کر ان کو اذان سنائی، اذان دی. وَأَقَامَ، اور پھر اقامت بھی بتائی. جب جناب جبرائیل نے پیغمبر کو وہ اذان اور اقامت سنا دی تو فَلَمَّا انْتَبَهَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پیغمبر نے وہ پوری کی پوری اذان و اقامت سنی. تب اس کے بعد روایت کہتی ہے قال یا علی سمعتا، اے علی کیا تم نے اذان کو سنا، کیا تم نے ان کلمات کو سنا کہ جو ابھی جبرائیل کہہ رہے تھے؟ قال، تو مولا کائنات نے ارشاد فرمایا نعم، ہاں یا رسول اللہ میں نے وہ کلمات سنے ہیں. تو اس کے بعد پیغمبر نے پوچھا قال حفظتا، کیا تم نے اس کو حفظ کر لیا، تم کو یاد ہو گئے؟ قال نعم، تو پیغمبر نے کہا، مولا کائنات نے کہا ہاں میں نے اس کو حفظ کر لیا. کہا پھر؟ تو فوراً پیغمبر نے کہا قال ادعو بلالا، علی جاؤ بلال کو بلا کر لاؤ، بلال کو آواز دو، بلال کو بلاؤ. فعلمہ، اور یہ اذان تم بلال کو یاد کراؤ. میرے عزیزو، تو سب سے پہلے اذان دینے والا جبرائیل ہے، پیغمبر تک پہنچانے والا جبرائیل ہے، اور پھر اس کے بعد ان کلمات کو ادا کرنے والا پیغمبر اور جبرائیل کے بعد مولائے کائنات، اور پھر مولائے کائنات کے ذریعے سے سیدھے جس تک یہ اذان پہنچی ہے وہ جناب بلال علیہ السلام ہے. اور رسمی طور پر جو پیغمبر کا سب سے پہلا مؤذن بنا ہے، یعنی اس کائنات کا سب سے پہلا اذان دینے والے ذات تھی، وہ جناب بلال علیہ السلام. پیغمبر جب تک زندہ رہے، بعض روایات میں ملتا ہے کہ مثلا 2-3 لوگ اور تھے کہ جو کبھی کبھی جب بلال نہیں دے پاتے کچھ ہو جاتا تو، لیکن ہمارے علماء نے کہا کہ نہیں، جب تک بلال پیغمبر زندہ رہے ہیں ہمیشہ اذان جناب بلال نے دی. یہ جناب بلال سے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک وعدہ کیا تھا. جب مکے میں جناب بلال کے اوپر ظلم ہوتا تھا، کس بنیاد پر؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کی بنیاد پر.
تب بلال کو بہت ستایا جاتا تھا۔ عرب کی جلتی ہوئی زمین پر بلال کو برہنہ پشت کر کے لٹایا جاتا تھا، پھر ان کے اوپر ان کے سینے پر بھاری بھرکم پتھر رکھا جاتا تھا اور پھر ان کو ستایا جاتا تھا، چوٹ دی جاتی تھی، اذیت دی جاتی تھی۔ تب کہا جاتا تھا بلال ابھی بھی وقت ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا چھوڑ دو۔ تاریخ نے بتایا کہ جب بلال کو مستقل یہ اذیتیں دی جاتی تھی تب کبھی کبھی بلال آ کر پیغمبر سے کہتے تھے یا رسول اللہ اب اذیتیں بہت ہو گئی ہیں، ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ پیغمبر بلال کو اپنے سینے سے لگاتے تھے اور سینے سے لگانے کے بعد کہتے تھے بلال صبر کرو، ایک دن آنے دو، میں تم کو وہ مقام عطا کروں گا کہ یہ سارے تمہارے اوپر رش کریں گے کہ بلال کو کیسا مقام ملا ہے۔ بلال آج تم ان کی آوازوں کے اوپر لبیک کہتے ہو، کل اگر پورے عرب کو تمہاری آواز پر نہ بلاؤں تو مجھے رسول نہ کہنا۔ بلال صبر کرو، مشکلات کے بعد ہی آسانیاں آتی ہیں، تم کو وہ مقام عطا کروں گا کہ وہ مقام تم سے پہلے کسی کو نصیب نہ ہوا ہوگا۔ حضرت طارق نے بیان کیا کہ جب پیغمبر ہجرت کر کے آئے تو ہجرت کرنے کے بعد جب یہ اذان کے کلمات آئے تو پیغمبر نے مولا کائنات سے کہا کہ یہ حق بلال کا ہے، جاؤ بلال کو آواز دو۔ اور پھر بلال اس بلندی پر کھڑے ہوئے جس وقت عرب والوں نے یہ دیکھا کہ بلال جو صحیح سے سین ادا نہیں کر پاتا وہ ہمارے سروں کے اوپر جا کر کھڑا ہو گیا۔ پیغمبر سے آ کر شکایت کیا رسول اللہ اس کا تو سین بھی صحیح نہیں ہے، سین شین 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 اس طرح ہوتا رہتا ہے۔ اس وقت پیغمبر نے ایک جملہ کہا تھا کہ بلال سین شین عند اللہ، کہ تم یہ کہتے ہو کہ بلال اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے، کہ یاد رکھو خدا کے نزدیک بلال کا سین ہی شین ہے، اس لیے کہ جس خلوص دل سے وہ ادا کرتا ہے اس خلوص دل سے کوئی اور ادا نہیں کر سکتا۔ بس میرے عزیزو، اب میرے محسن کے کیا حق ہے انشاءاللہ کل آپ کے سامنے بیان کروں گا، بہت عظیم مرتبہ ہے۔ معصومین نے بیان کیا کہ جب ایک مؤذن اذان دیتا ہے جتنی دور تک اس کی اذان کی آواز جاتی ہے، جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے اتنی دور تک خدا بند عالم یہ کہتا ہے عذاب ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، شاید میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا لیکن ایک جملہ جب اذان کا تذکرہ ہوا تو میں بلال کا تذکرہ کر کے ختم کرتا ہوں۔ عزاداروں، جب پیغمبر کی وفات ہو گئی، پیغمبر کے صحابی پیغمبر سے سچی محبت کرنے والا، جب اس نے پیغمبر کی وفات کو دیکھا اور پیغمبر کی وفات کے بعد 3 دن کے اندر زہرا کے گھر پر آگ و لکڑیاں دیکھی، زہرا کے دروازے کو جلتے ہوئے دیکھا، زہرا کے اوپر ظلم ہوتے ہوئے دیکھا، کہا نہیں جاتا کہ زہرا کی پسلیوں پر کس طرح سے ظالم نے درہ مارا تھا۔ در و دیوار کے درمیان زہرا بچہ شکم مادر میں اور در و دیوار کے درمیان زہرا آ گئی، پسلیاں ٹوٹ گئی۔ تاریخ یہ بیان کرتی ہے کہ جب بلال نے زہرا کے اوپر ان مصیبتوں کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا تو بلال نے فوراً مدینے کو چھوڑ دیا، چھوڑ کر کہیں دور جا کر رہنے لگے اور پھر یہ عہد کیا اب بلال کبھی اذان نہ دے گا، بلال کبھی اذان نہ دے گا۔ عزیز و تاریخ نے لکھا کہ جب کچھ مہینے گزرے، ایک مرتبہ جب کچھ دن گزرے تو ایک مرتبہ بلال سو رہے تھے، انہوں نے پیغمبر کو خواب میں دیکھا، پیغمبر بلال سے کہہ رہے بلال کیا تم نے بھی ہم کو چھوڑ دیا؟ بلال ہمیں تم سے یہ امید نہیں تھی، تم نے ہم کو چھوڑ دیا ہے۔ اس نے فوراً بلال نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں، میں آپ کی محبت کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں۔ ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا بلال میری بیٹی فاطمہ مدینے میں تڑپ رہی ہے، وہ تمہاری اذان کی آواز سننا چاہتی ہے۔ بلال تم بھی مدینے کو چھوڑ کر آ گئے، بتاؤ میری نور نظر، میری لخت جگر فاطمہ کے دل کی ڈھارس کون بنے گا؟ وہ جب تمہاری آواز سنتی تھی تو اس کے سینے کو سکون ملتا تھا،
लो अज़ादारो, इधर जनाब बिलाल ने पैगंबर को ख्वाब में देखा। पैगंबर ने कहा बिलाल जाओ जल्दी मदीने में जाओ, मेरी बेटी तुम्हारा इंतजार कर रही है। अज़ादारो बिलाल उठे, मदीने की तरफ चले। तारीख ने बताया कि जब बिलाल मदीने के करीब पहुंच रहे थे और मदीने वालों को ये पता चला कि मुअज्जिन रसूल बिलाल आ रहे हैं, मर्द और औरत मदीने से बाहर निकली, हर तरफ से आवाज आ रही थी रसूल का मुअज्जिन बिलाल तशरीफ ला रहे हैं, रसूल का मुअज्जिन आ रहा है, चलो चलो मुअज्जिन रसूल का इस्तकबाल करो, मुअज्जिन रसूल का इस्तकबाल करो। अज़ादारो रोते हुए रसूल के मुअज्जिन का मदीने की सरहद पर इस्तकबाल हुआ। अज़ादारो लो बिलाल मदीने की सरजमीन पर दाखिल हुए, सीधे फातिमा ज़हरा की डेवड़ी पर आए। आने के बाद कहा अस्सलामु अलैका या बिन्त रसूलिल्लाह, ऐ बिन्त रसूल तुम पर हमारा सलाम। पैगंबर की बेटी ने जैसे ही बिलाल की आवाज को सुना फौरन दरवाजे की ओर में आकर कहा बिलाल तुम कहाँ चले गए थे, बिलाल तुम कहाँ चले गए थे। का शहजादी मुझसे आपके ऊपर होने वाले जुल्म नहीं देखे जा रहे थे, मैं चला गया था। एक मर्तबा बिलाल से कहा, फातिमा ज़हरा ने बिलाल मेरी ये तमन्ना है कि तुम एक मर्तबा जाकर अज़ान दो। जैसे ही बिलाल ने सुना फौरन का शहजादी मैंने अपने आका रसूल से कसम खाई है रोजे पर कि अब मैं आपके सिवा किसी के लिए अज़ान न दूंगा। बस जैसे ही फातिमा ने सुना एक मर्तबा का बिलाल क्या नबी की बेटी के लिए भी अज़ान ना दोगे, क्या मुझ फातिमा के लिए भी अज़ान ना देखो। बस अज़ादारो जैसे ही ये जुमला बिलाल ने सुना फौरन काब के कहा अगर फर्जंद है बिन्ते पैगंबर अगर आपका यही हुक्म है तो बिलाल अज़ान देता है। लो अज़ादारो बिलाल ने मस्जिद में आकर अज़ान शुरू की। इधर बिलाल ने कहा अल्लाहु अकबर, उधर फातिमा को अपने बाबा का ज़माना याद आया। बिलाल ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। फातिमा ज़हरा ने तड़पना शुरू किया और एक मर्तबा जैसे ही बिलाल ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, फातिमा ज़हरा को गश आया, ज़मीन पर गश खाकर गिरी। अरे भागे हुए इमाम हसन आए, कहा बिलाल अज़ान को रोक दो, हमारी अम्मा गश खाकर गिर गई है। मैं कहूँगा फातिमा तुमने सिर्फ बिलाल, तुमने सिर्फ मोहसिन रसूल की आवाज सुनी है, शबीह रसूल की आवाज तो नहीं सुनी। लेकिन आओ जरा करबला के मैदान में शबीह रसूल ज़बाने रसूल लहजे रसूल में आवाज देता है। ज़ैनब बछाड़े खाकर ज़मीने करबला पर गिरी होगी, शायद कहा होगा नाना आओ मैदान करबला में आकर देखो हमारे ऊपर कौन सी मुसीबतें टूट पड़ी। नाना अब कुछ दिन के बाद आपका ये घराना लुट जाएगा, कोई अल्लाह